آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں ایک عربی روایت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور جتنی بھی روایتیں ہیں، حقائقیں ہیں، ان میں انسان کے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ تو یہ حقائق روایت بھی کچھ سبق لیے ہوئے ہے، جس کو ہم فالو کر کے، جس پر عمل کر کے، جس کو پڑھ کے ہم اپنی زندگی میں اس کو اڈاپٹ کر کے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، بات کچھ اس طرح ہے، لکھنے والا لکھتا ہے کہ مینڈکوں کا ایک گروہ کہیں جا رہا تھا، تو چلتے چلتے اچانک ان مینڈکوں میں سے 2 مینڈک بے دھیانی میں ایک گڑھے میں گر گئے۔ جب وہ گڑھے میں گر گئے تو بجائے ان کی ہیلپ کرنے کے، بجائے ان کے حوصلے کو بڑھانے کے، باہر ٹھہرے ہوئے مینڈکوں نے جب یہ دیکھا کہ گڑھا ان 2 مینڈکوں کی استطاعت سے زیادہ گہرا ہے، تو انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کر دیا، ہائے افسوس، تم اس سے باہر نہ نکل پاؤ، کوشش کر کے ہلکان مت ہونا، ہار مان لو اور یہیں اپنی موت کا انتظار کرو۔ اور دوستو، جب مصیبت آتی ہے تو انسان بھی اکثر ایسا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ بہرحال ایک مینڈک کا یہ سب کچھ سن کر دل ہی ڈوب گیا۔ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ کوشش تو کی، مگر اس جان لیوا صدمے سے باہر نہ آ سکا، اس جان لیوا صدمے کو برداشت نہ کر پایا اور واقعی مر گیا۔ دوسرا مینڈک جو تھا، اس نے اپنی کوششوں میں شدت جاری رکھی، وہ جگہ بدل بدل کر جمپ لگانے، کوشش کرنے، باہر آنے کے طریقے ڈھونڈنے لگا، جدوجہد کرنے لگا۔ اوپر والے مینڈک پورے زور شور سے سیٹیاں بجا بجا کر، آوازیں کستے اسے منع کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ مت ہلکان ہو، موت تیرا مقدر بن چکی ہے، تو یہاں سے نہیں نکل سکتا، اب تو نے یہی مرنا ہے۔ لیکن مینڈک جو تھا، اس کی کوشش میں اور شدت آتی جاتی، اور آخر میں اس کی کوششیں برابر ثابت ہوئیں اور وہ اس گڑھے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ سارے مینڈک اس کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنا شروع کیا کہ وہ کیسے باہر نکلا۔ تو سب کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ مینڈک جو ہے دونوں کانوں سے محروم تھا، اس کو سنائی نہیں دیتا تھا، وہ بہرا تھا۔ لہذا جب اوپر سے مینڈک جو ہیں وہ اس کو زور شور سے، اس کی ہمت جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس کو طرح طرح کے مشورے دے رہے تھے کہ کیوں ایسے خواہ ہلکان ہو رہے ہو، کیوں ٹرائی کر رہے ہو، تم تو یہاں سے نکل ہی نہیں سکتے، گڑھا جو ہے وہ بہت گہرا ہے۔ تو وہ مینڈک جو ہے وہ سارا وقت یہی سمجھتا رہا کہ یہ لوگ، یہ اوپر جو مینڈک زور شور سے سیٹیاں بجا رہے ہیں، وہ اس کی ہمت کو بندھا رہے ہیں اور اسے باہر نکلنے میں حوصلہ دینے کے لیے آوازیں کس رہے ہیں۔ تو اس نے باہر نکلنے کے لیے اپنا سارا زور لگا دیا اور باہر کھڑے ہوئے سارے مینڈک
اس کے خیر خواہ اور دوست سمجھتا رہا وہ، اور یہ سمجھتا رہا کہ وہ باہر جو آوازیں لگا رہے ہیں یا جو ان کی لپس جو ہیں وہ ہل رہے ہیں تو وہ سارے اس کی ہمت بندھوا رہے ہیں اور جوش دلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سارے اس کی ہمت کو توڑنے اور باہر نکلنے کے عزم کو ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ دوستو، دیکھنے میں تو بظاہر یہ ایک چھوٹی سی حقائق ہے، ایک لکھنے والے نے کچھ لفظ لکھ دیے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی تنقید پر بد دل مت ہوں، بلکہ اس تنقید کے نشتر کی سیڑھیاں بنا کر کامیابی کی منزل کی جانب بڑھتے رہے۔ دوسری بات جو میں نے اس حقائق میں، اس روایت میں آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بڑے ٹاسک کی طرف بڑھتے ہیں، بڑا ٹاسک لے کے کوشش شروع کرتے ہیں، تو اس دنیا کا وتیرہ ہے کہ بجائے آپ کی ہمت بندھانے کے، آپ کو حوصلہ دینے کے، وہ ایسے ایسے حربے استعمال کریں گے جن سے آپ کی ہمت ٹوٹ جائے۔ ہر بندہ آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوا نظر آئے گا کہ او بھائی، یہ کام تیرے بس کی بات نہیں ہے، چھوڑو۔ جو لوگ دوسروں کی باتیں سن کے اپنی سٹرگل کو، اپنی کوشش کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیابی کی منزل کو نہیں پا سکتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی ہمت توڑنے والی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، کان نہیں دھرتے، اور اپنی منزل کی طرف اس بیر مینڈک کی طرح بڑھتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، آخر کار منزل پا لیتے ہیں، کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، میرا اس ساری حقائق کو بیان کرنے کا، ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، تو پھر کانوں سے بہرے ہو جاؤ۔ جو دور آپ کی منزل نظر آ رہی ہے اس پر نظر رکھو، اسی پر توجہ اپنی مرکوز کر دو۔ ارد گرد کے لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ ان کو سن ہی نہیں رہے ہیں، آپ بہہ رہے ہیں اس میٹرک کی طرف، پھر تو آپ کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کی باتوں پر کان دھرنا ہے تو پھر آپ اپنی منزل کو بھول جائیں گے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، اپنی منزل جو ہے اس کو کھو دیں گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی زندگی میں اپنا ٹاسک مقرر کرتے ہیں، کوئی ٹاسک لیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کسی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر صرف اور صرف آپ کی توجہ جو ہے وہ آپ کے ٹاسک کی طرف ہونی چاہیے، آپ کی منزل کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ ہمت توڑنے والی دنیا کی، لوگوں کی باتوں کی طرف ہونے چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان دیں گے تو آپ کی توجہ پوری جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی طرف نہیں ہوگی، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے نہیں ہوگی، آپ اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہوں گے۔ تو آپ اپنی وہ انرجی، اپنی وہ توجہ، اپنی وہ محنت جو ہے وہ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے صرف کریں، نہ کہ لوگوں کی باتیں سن کے مایوس ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو کامیابی دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں ایک کام کو کرنے کا ارادہ پیدا ہو گیا، آپ نے عزم کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کرنے سے، اس منزل کا سفر جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سوچیں۔ جب آپ نے اپنے دل کے اندر ارادہ کر کے اس سفر کے لیے کمر باندھ لی ہے، اپنا سامان باندھ لیا ہے، چلنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں، صرف اور صرف اپنے مقصد کو دیکھیں،
اور چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزل پہ پہنچا دے گا، آپ اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیں گے۔ تو پھر دیکھنا کہ وہ لوگ جو شروع منزل میں آپ کی ہمت توڑ رہے تھے، آپ کو یہ باتیں کر رہے تھے کہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو اس منزل کا راہی نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، چھوڑ یار، زندگی کو انجوائے کر، یہ ٹارگٹ وارگٹ کچھ نہیں ہے، منزلیں کچھ نہیں ہیں، یہ منزلیں اور لوگوں کے مقدر میں ہیں، سو وٹ جو بھی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں گے وہی آشش کر اٹھیں گے، وہی کہیں گے جی واہ جی واہ جوان کیا تو نے مار کا مارا، شاباش کی آوازیں جو ہیں وہ آپ کے کانوں تک پہنچیں گی۔ لیکن یہ ہوگا اس وقت جب آپ اپنی شروع منزل میں لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیں گے، اپنے مقصد پر اپنے ٹارگٹ پر فوکس کریں گے اور ہمت باندھ کے چلتے جائیں گے، آخر کار منزل کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ اگر آپ وہ اس مینڈک کی طرح جو کہ باہر اوپر کھڑے مینڈکوں کی دل توڑنے والی، ہمت توڑنے والی باتوں کی طرف توجہ دیتا رہا اور اپنی پوری کوشش جو ہے وہ گڑھے سے باہر آنے میں صرف نہ کی، تو آخر کار ناکامی موت اس کا مقدر بن گئی۔ لیکن وہ مینڈک جو یہ سمجھتا رہا کہ اوپر کھڑے اس کی، کیونکہ وہ بہرا تھا، اس کو سنائی نہیں دیتا تھا، وہ سمجھتا رہا تھا کہ اوپر کھڑے دوست، اوپر کھڑے مینڈک جو ہیں وہ اس کی ہمت بندھانے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، وہ کوشش کرتا رہا، ہمت اس نے نہیں ہاری، اس کا حوصلہ بلند رہا، آخر کیا ہوا کہ وہ اپنی منزل کو پا گیا۔ آپ بھی جب کسی منزل کی طرف، ہم سب لوگ جب بھی کسی منزل کی طرف چلتے ہیں تو پھر وہ بہرا مینڈک بن جائیں، ایسے ہو جائیں کہ باہر کی آوازیں، لوگوں کی آوازیں ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہیں، بس پھر کیا ہوگا، چند قدم یہ لوگ ساتھ چلیں گے، آوازیں کسیں گے، ہماری ہمت، ہمارے حوصلے کو ڈھانے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ہم مصمم ارادے کے ساتھ چلتے جائیں گے اپنی منزل کی طرف، منزل ہمارے قریب آتی جائے گی اور یہ لوگ اور ان کی آوازیں جو ہیں معدوم ہوتی جائیں گی، آخر کار ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان لوگوں کا ایک خاص فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو پھر وہ خود ہمت ہار جاتے ہیں، کیونکہ یہ خود لوگ مایوس لوگ ہوتے ہیں اور نہ خود کہیں اپنی منزل پہ پہنچ پاتے ہیں اور نہ دوسروں کو جو ہے وہ اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے حوصلہ دے سکتے ہیں، بلکہ حوصلہ توڑتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، کامیابی کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنا ایک ٹارگٹ جو ہے، صرف اور صرف زندگی میں ایک ٹارگٹ رکھیں، ایک سے زیادہ اگر ٹارگٹ رکھیں گے تو آپ اپنی منزل کو کھو دیں گے، کیونکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ایک نقطے کی طرف نہیں ہوگا، آپ کی توجہ بڑھ جائے گی، آپ کی ہمت جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، اور زیادہ ٹارگٹ سیٹ کر لینے کی وجہ سے آپ اپنی کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکیں گے، حاصل نہیں کر سکیں گے، آخر کار سٹرگل کرتے کرتے تھک جائیں گے، ہار جائیں گے اور اپنی منزل تک پہنچنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت زیادہ ٹارگٹ، بہت زیادہ کام، مثال دیتا ہوں، کاروبار آپ نے کرنا ہے تو کوئی ایک کر لیں، اسی کی طرف اپنی پوری توجہ دیں، اس کو پورا ٹائم دیں، تو آپ کو اللہ پاک اسی میں سے رزق دے گا، آپ کو اللہ پاک اسی میں سے اسی میں کامیابی دے گا۔ لیکن اگر آپ کرتے ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، تو پھر ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ آپ ایک انسان ہیں، اپنے صرف ایک وقت میں ایک ٹارگٹ پر فوکس کرتے ہوئے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کریں گے، ایک سے زیادہ منزلیں جو ہیں ان کا انتخاب کریں گے،
تو پھر آپ کسی بھی منزل پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، آخرکار ہار جائیں گے۔ اور دنیا جو ہے وہ صرف اور صرف کامیاب لوگوں کو ویلکم کرتی ہے، ناکام بندے کا ساتھ کوئی نہیں دیتا، اور ناکام بندے کے ساتھ دنیا بڑا بھیانک سلوک کرتی ہے۔ دنیا ہنسنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہے، رونے والے کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ لہٰذا آپ اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں اور اسی کی طرف اپنی توجہ فوکس کریں، اللہ پاک اسی میں کامیابی دے گا، اللہ پاک اسی میں آپ کو آپ کے درجے بلند کرے گا، اللہ پاک اسی میں آپ کو عزت و احترام وقار دے گا۔ اور پھر جو شروع منزل میں آپ کی ہمت توڑنے والے لوگ تھے وہ بھی آپ کو واہ واہ شاباش دیں گے، آپ کو کامیاب انسان دیکھ کر وہ بھی رشک کریں گے۔ اور اگر آپ ان لوگوں کی دل توڑنے والی باتوں کی طرف دھیان دیتے ہوئے اپنی توجہ جو ہے اپنی منزل سے زیادہ ان کی باتوں کی طرف دیں گے تو پھر زندگی میں کامیابی ناممکن ہے، کبھی بھی آپ اپنے ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو میری دوستوں سے اپیل ہے کہ کوشش کریں، محنت کریں، لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ یہ دنیا کہتے ہیں کب چپ رہتی ہے، کہنے جو دے جو کہتی ہے، گونگا بہرا بن کے اپنی منزل کی طرف چلتے جائیں، خلوص نیت سے، نیک نیتی سے، اور اپنے مقصد کے ساتھ سنسیئر ہو کے چلیں گے تو اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے گا، منزل آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور جب آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے تو مخالفین بھی آپ کے حامی ہوں گے، ہمت توڑنے والے بھی آپ کو حوصلہ دے رہے ہوں گے اور آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سارے دوستوں کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی اور آخرت کی کامیابی جو ہے اس کے لیے بھی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ دوستو اپنی دنیا جو ہے وہ بھی اپنے دین کے مطابق منا لو تاکہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی آپ پر اپنی رحمتیں نشاور کرے اور آنے والی دنیا جو ہے اس میں بھی ہم کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، معاملات مملکت سلطنت بھی چلاتے تھے، لوگوں کے ساتھ معاہدے بھی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ تجارت کا لین دین بھی کرتے تھے، جنگیں بھی لڑتے تھے، صلح کے معاہدے بھی کیے آپ نے، لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھا، اپنے گھر کو بھی چلایا۔ تو مسلمان جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اپنی دنیا کو دین کے مطابق گزارتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، ایمانداری سے اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ وقت کے لیے اس پر عمل کرنے سے انسان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے، شیطان بھی آڑے آئے گا، انسان کی شکل میں جو شیطان دنیا میں موجود ہے وہ بھی آڑے آئیں گے، لیکن جب اب مصمم ارادے کے ساتھ وہی مینڈک والی بات کہ ان شیطان کی باتوں کو، شیطان نما انسانوں کی باتوں کو اگنور کر دیں گے، ان پر کان نہیں دھریں گے، اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں گے، خلوص نیت سے، ایمانداری سے چلتے جائیں گے، اللہ پاک ایک دن آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ پاک کے احکامات کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں، اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی۔ ان کی دنیا بھی روشن ہے، قبر بھی روشن ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک سب دوستوں کو اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق رہتے ہوئے دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کی بھی توفیق دے،
دین پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے ضابطہ، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں دنیا کی اور آخرت کی ہر چیز کا علم ہے، تو ان سب باتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب کرے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بس دوستو، خوش رہو، آباد رہو، اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر۔